عیسائیوں کی طرف آئی. میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عیسائیوں کے ہاں انسان کا مقام کیا ہے. جو انسان پیدا ہو رہا ہے آدم کی اولاد سے ہر انسان گنہگار ہے. دیکھو جب عیسائی ہر انسان کو گنہگار سمجھتا ہے، یہودی اپنے علاوہ کسی کو معصوم سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ انصاف کرو کہ پھر انسانیت کہاں جائے گی؟ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ پاک نے حضرت آدم کی اولاد کو عزت لے ساتھی. اب آخری بات میں اس حوالے سے عرض کروں اور اپنی بات کو ختم کروں. اللہ رب العزت نے کتاب ہمیں عطا کی ہے اور کتابیں آج یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس بھی ہے. جو کتاب ہمارے پاس ہے ہمارے پیغمبر نے ہمیں عمل کے لیے دی ہے، ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے. اس کتاب کو دیکھو جو یہودیوں کے پاس آ جائے ان کو دیکھو. یہود و نصارہ کے پاس جو کتابیں ہیں ان کا دعویٰ تو ہے کہ یہ انبیاء کی طرف منسوب ہے اور یہ مختلف حضرات کی الہامی کتابیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک کتاب بھی اپنی اصلی حالت پر اس وقت موجود نہیں ہے. الحمدللہ قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے. قرآن کے متعلق ہم ڈنڈے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے پیغمبر پر اترا ہے وہ پہلے بھی ویسے کا ویسا تھا اور آج بھی ویسے کا ویسا ہے. قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن یہود و نصارہ کے پاس جو کتابیں ہیں ان میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں. پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں. قرآن نے خود قرآن کے متعلق کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن قرآن کے علاوہ یہ گارنٹی اور یہ خاص خصوصیت جو ہے یہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے متعلق نہیں عطا کی گئی کسی کتاب کو بھی. آپ دیکھیں اب یہ جو کتابیں ہیں یہودی اور عیسائی کے پاس ہے، ہم کہتے ہیں تمہاری اپنی گھر کی بنائی ہوئی ہیں. وہ انبیاء جن کتابیں منسوب کی جاتی ہیں ان کی زبان کا پتہ نہیں ہے اور کس زبان میں اتری تھی، ان کو اردو زبان میں نقل کس نے کیا. آپ پاکستان کی بائبل اٹھائیے اس میں الفاظ اور ملیں گے، بنگلہ دیش کی اٹھائیے وہ اور ملے گی، انڈیا کی اٹھائیے اور ملے گی، انگلش میں اٹھائیے اور ملے گی، پاکستان کی اٹھائیے اور ہے. الحمدللہ یہ ہمارا قرآن ہے، ہمارے پیغمبر کی کتاب ہے. آپ دنیا کے کسی کونے سے لے آئیے، کسی کونے سے لیے اس سے پڑھنے کے لیے اس کی ضرورت کیجیے. دنیا کے کسی کونے سے بھی کتاب ہو الحمدللہ علی ذالک وہ ہر جگہ سے ایک جیسی آپ کو نظر آئے گی. یہ قرآن کا احساس ہے. اور پھر دیکھیے میں یہ کتابیں اللہ معاف فرمائے آج بائبل کارسپونڈنس کورس کے نام سے ہمارے ملک گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. بائبل کتاب کو تقسیم کیا جا رہا ہے. ہمارے مسلمانوں کو وزٹ کے بہانے، مری کی سیر کے بہانے اور باہر ملک لے جانے کے بہانے ان کو بائبل کارسپونڈنس کورس کر کے ان کو سنت دی جا رہی ہے اور اپنے کاغذات کے اندر عیسائی بنایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بائبل جو تم ہمارے یہاں تقسیم کرتے ہو تب اس کو کھول کر تم نے غور سے دیکھا. الحمدللہ ہم ڈنڈے کی چوٹ پر یہ بات کہتے ہیں تمہارے پاس کی جو بائبل ہے اس میں تم نے اپنے من مرضی کی اتنی تبدیلیاں کی ہے کسی ایک پیغمبری کتاب بھی اپنی اصلی شکل کے اندر محفوظ نہیں ہے. اور عام بات کہتا چلو جاؤں کہ دیکھو قرآن ہے، آج قرآن سب کے سامنے ہے. آج کی جدید سائنس ہے، آج ہر انسان اپنے عقل کو استعمال کرتا ہے. اللہ پاک نے ہر انسان کو عقل عطا کی ہے. اگر کوئی انسان عقل مند ہو، سائنس کو سمجھنے والا ہو تو وہ قرآن کو اٹھائے، اس کو اس میں عقل کے مطابق احکامات ملیں گے اور اس کو سائنس کے تناظر میں قرآن کی باتیں نظر آئیں گی. بائبل کو اٹھائے گا وہ عقل کے خلاف بھی نظر آئے گی، سائنس کے خلاف